آپ سب چاہیں تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک میزان دے کر جاؤں, ایک کسوٹی دے کر جاؤں. بیٹیاں ایک تھی یا چار. فلسفے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مناظرہ کرنے کی بحث بات نہیں ہے. ایک کسوٹی لے جائیے تاریخ سے, ایک عنوان, ایک میزان لے جائیے جس پر جب پرکھیں گے پتہ چل جائے گا پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں. دیکھیے, یہ بتائیے جب پیغمبر اکرم کا عقد ہوا, شادی ہوئی جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ, اس وقت سرکار کا سن مبارک کیا تھا؟ رسول کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی, ٹھیک. اور جب اعلان نبوت کیا اس وقت آپ کا سن مبارک کیا تھا؟ 40 سال. 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال کے تھے جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی اپنی نبوت کی, اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ جس کو یہ 15 سال یاد رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں. چاہے شیعہ ہوں یا چاہے سنی ہوں, وہ بھولیں گے نہیں کہ بیٹیاں کتنی ہیں. 25 سال کے تھے جب نکاح ہوا, 40 سال کے تھے جب اعلان نبوت کیا. تمام سوانح نگار لکھتے ہیں کہ شادی کے 15 سال ذہن میں رہے, شادی کے بعد 5 سال تک رسول کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. 15 میں سے 5 گئے, کتنے بچے؟ پھر رسول کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا, جس سے پیغمبر کی کنیت ہے ابوالقاسم. چھوٹے سے تھے جناب قاسم, اللہ نے قاسم کو اپنے پاس بلا لیا. چھوٹے سے تھے, اس لیے میرے حبیب یہ نبی کا بیٹا ہے. میں قیامت تک مباہلے میں تیرے بیٹے بنا کر نبوت کے بیٹوں کو زندہ رکھوں گا. توجہ ہے. چھوٹے سے تھے جناب قاسم, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. 10 میں سے 1 سال جناب قاسم کی ولادت کا نکال لیں, باقی کتنے بچے؟ 9 سال. بہت توجہ رکھیے گا, بیٹیاں کتنی ہیں پیغمبر کی. تمام رائٹرز لکھتے ہیں, سوانح نگار, کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے رسول نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فلاں 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 کافروں کے ساتھ کی تھیں. مجھے بتائیے 9 میں سے 5 گئے, کتنے سال رہ گئے؟ 4. اب وہ معجزہ آپ مجھے بتائیں, 4 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں, جوان بھی ہوئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں. معجزین شال کو توجہ ہے. بڑا مشکل ہے بھائی شعبہ, اگر آپ کی بڑی نوازی. کلیشر کو توڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے میرا بیٹا؟ توجہ ہے. بیٹیاں کتنی؟ اس سے پہلے اکلوتی بیٹی کے نام پیغمبر نے اس جائیداد کو کیا. 11 ہجری میں پیغمبر کے بعد جو گورنمنٹ ستیفے میں بنی تھی اس نے حاصل کیا. کب, کیسے یہ واقعہ ہوا, کیا ہے یہ فدق, کس چیز کو کہتے ہیں یہ فدق؟ نوجوان دوست یاد رکھنا, اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ شیعت کو نہیں سمجھ سکتے. اس کو ذہن میں لے کر جانا, چاہے سنی شیعہ مجھ سے بات کرنا, بحث کرنا. 7 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ خیبر کہتے ہیں. علی کی جوتیوں کا صدقہ وہ جنگ رسول نے جیت لی اور اتنی دولت حاصل ہو گئی کہ جتنے مدینے سے فقیر گئے تھے سارے واپسی پر غنی بن گئے. جب واپس پلٹے اس جائیداد میں فدق اپنے سر سبز و شاداب کھیتوں, پھلوں, انار, انگور, کھجور, جو عموماً عرب میں نہیں ہوتا, یہ پھل وہاں ہوتا تھا. ٹھنڈے میٹھے بہتے ہوئے چشموں کی وجہ سے جگہ کی بڑی قیمت تھی. جب واپسی پر لوٹ کر آئے تو یہودیوں کا جو علاقہ تھا پورا, وہ یہودی نکل کر پیغمبر کے راستے میں کھڑے ہو گئے, یہودی سردار. توجہ ہاتھ رکھیے گا بھائی. رسول کے آگے ہاتھ جوڑے, آپ نے خیبر فتح کیا, مرحب کو مارا, بسم اللہ, مرحب کو مارا ہے, خیبر فتح کیا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جائیداد پر، باغوں پر، زمینوں پر آپ کا لشکر نہ آئے، ہم سے آپ جنگ نہ کریں، ہم آپ کو ہدیے میں، تحفے میں یہ جاگیر بخش دیتے ہیں، یہ جاگیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کی آفر کو قبول کیا، انہوں نے جاگیر کے ڈاکومنٹس تیار کیے، دستاویزات تیار کی، سارے سرداروں نے سگنیچر کیے، سب نے آگے بڑھ کر پیغمبر کی خدمت میں وہ جاگیر کے کاغذات پیش کیے، پیغمبر نے وہ جاگیر قبول کی۔ اس پر آپ سنی شیعہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، پیغمبر مالک ہے، جو چاہے اختیار کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی، جیسے چاہے وہ اختیار کرے، پیغمبر نے قبول کی۔ جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں، جناب علوی صاحب، بھائی شعباد حیدر ملک کے ممتاز پڑھنے، جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹس آئے، وہ دستاویز آئے، فوراً بزم رسول میں جبریل اتر گئے۔ اللہ کے رسول بعد تحفہ درود و سلام کے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کرو۔ پیغمبر نے جیسی آیت آئی، پیغمبر نے ساری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی جناب مخدومہ کونین کے نام لکھ دی، جس کا نام ہے فدق۔ فدق اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام ہے نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا تھا، دوبارہ دنیا آباد ہوئی، انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ نوح کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے سام، سام بن نوح۔ سام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تھا فدق، فدق بن سام بن نوح، نوح کا پوتا فدق، وہ اس زمین پر آ کر آباد ہو گیا تھا۔ فدق کی وجہ سے پوری جائیداد، پوری پراپرٹی کا نام ہی پڑ گیا جاگیر فدق۔ توجہ ہے، پوری جاگیر کا نام فدق پڑ گیا۔ پیغمبر نے اپنی اکلوتی بیٹی مخدومہ کونین کے نام وہ جاگیر لکھ کر دے دی۔ سیدہ نے اس جاگیر پر ایک عامل بٹھا دیا، عامل مزارے کو کہتے ہیں، جو جاگیر کا انتظام کرتا ہے، جب فصل آتی ہے اس کو مارکیٹ میں، بازار میں فروخت کرتا ہے، پھر جو پیسہ ہوتا ہے وہ مالک کو جا کر دے دیتا ہے۔ جناب سیدہ کا عامل مزارہ اس زمین پر کام کرتا تھا۔ 11 اس زمین پر جس وقت جناب سیدہ کو ملی 4000، توجہات سے جملہ سننا میرے منہ، 4080 درہم سرخ اس کی انکم تھی، بڑی قیمت ہوئی، 4080 درہم سرخ درہم اس کی انکم تھی جو اس فصل کی جناب سیدہ کو ملتی تھی۔ جناب سیدہ اس پیسے سے پورے عرب کے یتیم، بیوہ، مسکینوں کو ادا کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتی۔ گیارہ ہجری پیغمبر نے دے دی، آپ نے بول دیا واہ سبحان اللہ، سر کے علاوہ بھی کوئی کام ہے آل محمد کے درمیان، یاد رکھنا، کچھ اور بھی ہے آل محمد کے لیے جو ان سے آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ کچھ اور بھی ہے۔ میرے نوجوان دوست، کھیل نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، اس کلیجے کو نکال کے یہاں رکھ دینے کا نام حسین کی ذاکری ہے۔ تمہارا میں جواب دہ نہیں ہوں، نہ تم میرے رازق ہو، وہ امام موجود ہے جو دیکھ رہا ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی، یقین رکھو وہ سر پر موجود ہے۔ توجہ ہے، سارے مسکین، یتیم، بیوہ، مقروض، بیمار، پورا عرب کا بھوکا اس پیسے سے پل رہا تھا۔ 11 ہجری گورنمنٹ بن گئی، گورنمنٹ بن گئی رسول کے بعد سقیفے میں پہلا کام کیا اس نے، فدق اپنے قبضے میں لے لیا۔ مزارہ وہاں سے بے دخل ہو کر سیدہ عالمین کے دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی نے، کنیز نے آ کر اطلاع دی، بی بی آپ کا مزارہ جو فدق پر تھا، توجہ رکھنا بھائی، وہ بے دخل کر دیا گیا۔ کس نے بے دخل کیا؟ جو گورنمنٹ آپ کے بابا کے بعد سقیفے میں بن گئی ہے، اس گورنمنٹ نے اس کو بے دخل کر دیا۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، میرا فدق انہوں نے قبضہ کیا ہے، میرے فدق پر غصب کیا ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے خود دربار میں جاؤں۔ توجہ رکھنا میرے دوست،
اگر آپ کی توجہ رہی میں پورا فدق آپ کے سامنے رکھوں گا، پورا دربار آپ کے سامنے رکھوں گا، پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امام زمانہ سے دعا مانگوں گا۔ میں فدق کا مقدمہ پڑھوں، آپ فدق کا مقدمہ آنکھوں سے دیکھیں۔ میں ولی عصر سے دعا مانگوں، میں خود دربار میں جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے مکنا پہنا، چادر پہنی، چادر اوڑھتی جاتی تھی۔ ایک راویہ ہے مدینے کی عورت، روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا مخدومہ کونین چادر اوڑھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، ہوشیار ہو جا، اب فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے تیرے دربار۔ دیکھیں، آپ سمجھیں کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ دربار کن کا ہے، بادشاہ کون ہے، اگر ذہن میں وہ آ گیا ہے تو پھر آپ واقعے کو سمجھیں گے، اور اگر ذہن میں نہیں آیا تو جن کے ذہن میں آپ برابر والے سے پوچھیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، دربار کس کا۔ میں خود آ رہی ہوں دربار میں اپنے بابا کا حق لینے کے لیے جو مجھے میرا بابا دے کر گیا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں بنی ہاشم کی خواتین کے پردے میں جوانان بنی ہاشم برہنہ شمشیریں کیے ہوئے۔ اب مجھے بتائیے کہ سیدہ عالمین دربار میں جائیں، راستہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ سیدہ عالمین کے جو گھر کا دروازہ ہے وہ صحن مسجد نبوی میں کھلتا ہے، وہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، اور جو دربار لگایا ہے گورنمنٹ نے وہ رسول کی مسجد کے صحن میں لگایا ہے، علیحدہ سے کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ دربار جو لگا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں ہے، اور سیدہ کے عصمت سرا کا جو دروازہ ہے وہ صحن مسجد میں کھلتا ہے۔ جب مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے آئے تھے اور یہ مسجد بنائی تھی تو اس مسجد کے ساتھ رسول نے پوری کالونی بنا دی تھی۔ تمام صحابیوں کے گھر وہاں مسجد کے ساتھ بنائے تھے، تمام صحابیوں کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے، وہ دروازہ کھول کے مسجد کے صحن میں آتے تھے۔ پھر آیت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، میرے حبیب یہ ان کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں، سارے دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کر دو۔ میرے حبیب علی کا دروازہ کھلا رکھنا، علی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ رسول نے سارے صحابیوں کے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اعتراض ہو گیا، ہمارے دروازے بند کیے، علی کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ نے سیدھا سا جواب دیا، نہ تمہارے دروازے میں نے بند کرائے نہ علی کا دروازہ میں نے کھلا رکھا، اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا اور اللہ نے علی کے دروازے